السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب صالحات؟ آج ہماری بقرہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب ہم سورہ آل عمران سٹارٹ کریں گے، جس کا تھوڑا سا خلاصہ کر لیتے ہیں، اور اس کی آج آیت نمبر 1، آیت نمبر 2، آیت نمبر 3 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران تعارف عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، اور آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان۔ اس سورت کی آیت نمبر 33 اینڈ 37 میں اس خاندان کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ اس سورت کے بیشتر حصے اس دور میں نازل ہوئے ہیں جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، مگر یہاں بھی کفار کے ہاتھوں انہیں بہت سی مشکلات درپیش تھیں۔ سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا، جس میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو غیر معمولی فتح عطا فرمائی اور کفار قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے اگلے سال انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور غزوہ احد پیش آیا، جس میں مسلمانوں کو عارضی پسپائی بھی اختیار کرنی پڑی۔ ان دونوں غزوات کا ذکر اس صورت میں آیا ہے اور ان سے متعلق مسائل پر قیمتی ہدایات عطا فرمائی گئی ہیں۔ مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں یہودی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ سورہ بقرہ میں ان کے عقائد اور اعمال کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے، اور ضمناً عیسائیوں کا بھی تذکرہ آیا تھا۔ سورہ آل عمران میں اصل روئے سخن عیسائیوں کی طرف ہے، اور ضمناً یہودیوں کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ عرب کے علاقے نجران میں عیسائی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ ان کا ایک وفد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ سورہ آل عمران کا ابتدائی تقریباً آدھا حصہ انہی کے دلائل کے جواب حضرت مسیح علیہ السلام کی صحیح حیثیت بتانے میں صرف ہوا ہے۔ اس صورت میں زکوٰۃ، سود اور جہاد سے متعلق احکام بھی عطا فرمائے گئے ہیں، اور صورت آخر میں دعوت دی گئی ہے کہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت اللہ کی نشانیوں پر انسان کو غور کر کے اللہ پاک کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہیے اور ہر حاجت کے لیے اسی کو پکارنا چاہیے۔ سورہ آل عمران مدنی ہے اور اس میں 200 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ اب ہم آل عمران کی آیت نمبر 1 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا مکمل علم اللہ ہی کو ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کا مقصد لوگوں کو متوجہ کرنا ہے کہ قرآن انہی حروف سے بنا ہے جو عربی زبان میں عام استعمال ہوتے ہیں، مگر پھر بھی انسان اس جیسی کتاب نہیں بنا سکتے۔ جیسے ہم روزانہ کے حروف سے الفاظ بناتے ہیں، لیکن قرآن کا کلام ان حروف سے بن کر بھی انسان کے کلام جیسا نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یعنی اگر شک ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھاؤ۔ اب ہم آیت نمبر 2 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہاں اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور کھینچ کے بھی پڑھیں گے۔ لا الہ میں مد آ رہا ہے اور لام کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے، دونوں جگہ کھینچ کے پڑھیں گے۔ اللہ میں لام کے ساتھ الف مد آ رہی ہے، یہاں پر بھی کھینچ کے پڑھیں گے۔ الحی القیوم، اس کو هو الحی القیوم بھی پڑھ سکتے ہیں اور الحی القیوم بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ لام کی جو آیت آتی ہے اس پر ٹھہرنا لازمی نہیں ہے، ٹھہر بھی سکتے ہیں اگر آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے۔ الحی القیوم میں یا پر مشدد ہے، یہاں پر سختی اور جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے یا کو لام کے ساتھ ملا کے۔ قیوم میں بھی یا پر مشدد ہے، یہاں پر قاف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، اور واو مدہ بھی آ رہا ہے ساتھ یا کے، ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ اللہ لا الہ، اللہ نہیں کوئی لا برحق، الا ہو مگر وہی، الحی زندہ ہے، القیوم قائم رکھنے والا ہے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ اللہ لا الہ الا ہو یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت صرف اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ الحی، اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آتی۔ دنیا میں ہر چیز ایک دن ختم ہو جاتی ہے، مگر اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ ہر چیز کو قائم رکھنے والا اور سنبھالنے والا ہے، جیسے زمین، آسمان، سورج، چاند سب اللہ کے نظام سے چل رہے ہیں۔ اب آیت نمبر 3 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل۔ نزل عليك الكتاب، زا کے اوپر مشدد ہے، نون کو زا کے ساتھ ملا کے سختی اور جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ بالحق مصدقا لما، یہاں کاف کے اوپر مشدد ہے، سختی اور جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، اور قاف کے ساتھ لام کو ملا کے پڑھیں گے۔ آگے دو زبر کی تنوین کے بعد لام مشدد آ رہی ہے، ادغام بلا غنہ کے دو حرفوں میں سے، یہاں غنہ نہیں کریں گے۔ بین یدیہ وانزل التوراۃ، انزل میں نون ساکن کے بعد زا رہی ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ انزل التوراۃ والانجیل، یہاں بھی نون ساکن کے بعد جیم آ رہی ہے، فمال غنہ کے 15 حرفوں میں سے، یہاں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔
نزل اس نے نازل کیا علیک الکتاب آپ پر کتاب الحق کے ساتھ حق کے مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے لما ان کی جو بین یدیہ اس سے پہلے تھی وانزل اس نے نازل کیا تورات والانجیل اور انجیل۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن سچائی کے ساتھ نازل کیا۔ قرآن انسان کو صحیح راستہ بتاتا ہے اور زندگی کے اصول سکھاتا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، قرآن پچھلی آسمانی کتابوں کی سچائی کی تصدیق کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی تھیں اور قرآن سب کی اصل تعلیم کی تصدیق کرتا ہے۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اللہ نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی۔ ان آیات میں 3 بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن اللہ کا معجزہ ہے جس جیسا انسان نہیں بنا سکتے۔ اللہ واحد معبود ہمیشہ زندہ پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ قرآن سچی کتاب ہے اور پہلے آنے والی آسمانی کتابوں کی اصل تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے۔ سورہ آل عمران قرآن پاک کی تیسری سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ کی توحید، انبیاء کی سچائی، اہل کتاب کو نصیحت، صبر، تقوی اور دین ثابت قدمی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس سورت میں خاص طور پر حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور غزوہ احد کا ذکر بھی ہے۔ سورہ آل عمران ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ قرآن سچی اور ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ اسلام اللہ کے نزدیک سچا دین ہے۔ عزت اور طاقت اللہ کے ہاتھ میں، ہر انسان کو موت کا سامنا کرنا ہے۔ مشکل وقت میں مومن کو صبر اور ہمت رکھنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔